اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آج کا ہمارا درس اصول دین میں ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی نبی کی پہچان کے طریقوں میں، وہ ہم نے تقریباً گزشتہ درس میں تمام کیا۔ نبی کی پہچان کے کیا کیا طریقے ہیں، بعض پہچانوں کو یہاں پر صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، اس کو ہم نے قدر امکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس بحث میں سبق نمبر 4 ہے، نبیوں کی تعداد کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے انہوں نے، اللہ نے اتنے انبیاء کو بھیجا ہے ہماری لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے شروع ہوا۔ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ، یعنی کون ہے ہم سب کے باپ؟ آدم علیہ السلام ہیں، تو انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اب کہتے ہیں باپ کو عربی زبان میں، اور بشر یعنی انسان، ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے شروع ہوا اور حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی یہ سلسلہ دنیا کے، یعنی جب سب سے پہلا کوئی انسان بنا ہے، زمین پر آیا ہے، تو اسے ہی اللہ عز و جل نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، یعنی سب سے پہلا انسان ہی سب سے پہلا نبی ہے، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ہی سب سے پہلا ہادی اور رہبر ہے، جو جناب آدم علیہ السلام ہے۔ اب آئیے نبوت اور رسالت کا فرق، یعنی نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا نبی اور رسول ایک ہی ہیں؟ ان کا منصب، مرتبہ، عہدہ ایک ہی ہے، یہ منصب اور عہدے الگ الگ ہیں؟ نبی اور رسول مثلا الگ الگ منصب کے نام ہیں، الہی جو منصب ہے۔ کہہ رہے ہیں رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں، رسول پیغام لانے والا، یہ رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں، میسج، رسالہ لانے والا، میسج لانے والا، رسالہ یعنی خط، جسے ہم فارسی میں یا اردو میں بھی نامہ بولتے ہیں، عربی میں اسے رسالہ کہتے ہیں، جسے خط یا میسج کہا جاتا ہے۔ نبی ایک اہم، یہ ہے کون؟ رسول۔ نبی ایک اہم خبر لانے والے کو کہتے ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو خبر لاتا ہے۔ جیسے نبی کون؟ خبر لانے والا، خبر یعنی نبا، عربی زبان میں نبا کو کیا کہتے ہیں؟ خبر، یعنی خبر کو نبا اور نبا کو خبر، دونوں عربی ہے، یہ خبر بھی عربی ہے اور نبا بھی عربی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نبا موجود ہے، جی کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ 30واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبی ایک اہم خبر لانے والے کو کہتے ہیں۔ آیت کے اعتبار سے نبی عام اور رسول خاص نہیں ہے۔ آیت کے اعتبار سے نبی عام اور رسول خاص نہیں ہے۔ اگر نبی عام ہوتا تو رسول کی صفت خاص کا ذکر ضرور ہوتا، صفت خاص کا ذکر ضرور ہوتا، لیکن نبی مصداق کے اعتبار سے رسول سے عام ہے اور رسول خاص ہے، یعنی تمام پیغمبر ان مقام
نبوت پر فائز تھے، تمام پیغمبر مقام نبوت پر، ان مقام نبوت پر فائز تھے، لیکن مقام رسالت خاص افراد سے مخصوص تھا. یعنی سارے رسول نبی ہو سکتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے. یعنی کیا فرق ہے؟ معنی کیا ہے؟ رسول کے معنی رسالہ لانے والا، صحیح، جیسے اوپر بتایا بھی، رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں، نبی ایک اہم خبر لانے والے کو کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ جبکہ یہ تقریباً برابر صحیح ہے، خبر لانے والا، میسج لانے والا، برابر سے ہی معنی ہے، ایک صحیح ہے تقریباً. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ نبی اور رسول دونوں برابر نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ سارے نبی رسول نہیں ہیں، جبکہ سارے رسول نبی ہو سکتے ہیں. نبی یعنی نبوت کا عہدہ پہلے اور رسالت کا اس سے بعد میں. مقام رسالت خاص ہے اور مقام نبوت عام ہے. صحیح. یعنی لیکن مقام یعنی رسالت رسالت کا خاص عہدہ جو افراد ہے سے وہ بڑا ہے. مخصوص تھا. مقام رسالت خاص افراد سے مخصوص تھا. روایت کے اعتبار سے رسول مرتبے میں تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں. یعنی روایت کے اعتبار سے رسول مرتبے میں تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، ان نبیوں سے اعلیٰ ہیں. اور بعض رسولوں کو خداوند عالم نے مقام امامت بھی عطا فرمایا ہے. بعض رسول العزم ہیں، بعض رسول رسول ہیں، اور جو ہے وہ ان میں سے بعض رسول العزم رسول ہیں. صحیح ہے. یعنی ایک نبی رسول، پھر رسولوں میں العزم رسول. صحیح. تو اس طرح کا فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. العزم 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب کیا ہیں؟ یہ العزم رسول ہیں. ٹھیک. العزم پیغمبروں کو 2 خصوصیت ہوتی ہیں. العزم پیغمبروں کی 2 خصوصیت ہوتی ہیں: صبر و استقامت. کتاب و شریعت جو ان کے زمانے میں یا ان کے بعد نبی تھے وہ ان کی شریعت کی پیروی کرتے تھے. یعنی جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے نبی، باقی جو نبی چاہے وہ ان کے زمانے میں ہوں یا ان کے بعد آئیں، وہ اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، یہ کرتے تھے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وغیرہ. لہذا غیر العزم رسول کی شریعت کی پیروی کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں 2 نبی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یا جناب یحییٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں 2 نبی ہو سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو نبی ہیں وہ صاحب شریعت رسول کی، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں العزم، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی شریعت کو پہنچاتے تھے، ان کی شریعت کو بیان کرتے تھے، ان کی شریعت کی حفاظت کرتے تھے، اس کو نشر کرتے تھے. تو نتیجہ یہی ہوا ہمارے اس درس کا کہ نبوت اور رسالت کا فرق: نبی اہم خبر دینے والا، رسول پیغام لانے والا. لیکن سارے رسول نبی ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں. یعنی عہدہ رسالت خاص ہے، عہدہ نبوت عام ہے. پھر نبیوں میں، رسولوں میں بھی کچھ ایسے رسول ہیں جو العزم جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی صاحب شریعت ہیں. جناب نوح علیہ السلام، جی، جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو نبی ان کے زمانے میں یا ان کے بعد ہوتے تھے وہ صاحب شریعت رسول کی پیروی کرتے تھے. اس میں جیسے جناب نوح علیہ السلام، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جناب لوط علیہ السلام تھے، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب یحییٰ علیہ السلام تھے، یا اور دیگر بھی انبیاء دوسرے رسولوں کے زمانوں میں ہو سکتے ہیں. مثلا تو وہ نبی جو تھے وہ ان رسولوں کی پیروی کرتے تھے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ
کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.